اب جو پہرا دے رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جن کے ہاتھ میں علم ہے، ان کا نام ہے حضرت عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ یہ بھی حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، یہ بھی حضرت امام حسین کے بھائی لگتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں خیموں کی حفاظت تھی کہ اگر کوئی یزیدی فوج کوئی چوری کرنا چاہے، کوئی حملہ کرنا چاہے تو آپ ان کو ماریں، ان کی حفاظت کا جیسے دیکھ بھال کے لیے رکھوالی، اس طرح وہ پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ تو حضرت عباس نے جب دیکھا کہ جوان قاسم بھی شہید ہو چکے، جوان علی اکبر بھی شہید ہو چکے، اب ہم دو بھائی باقی ہیں، کون؟ حضرت امام حسین اور حضرت عباس۔ حضرت عباس نے خود و خود ہی اپنی تلوار کو سنبھالا، خود و خود ہی اپنے آپے کو سہارا دیا کہ اب باری کسی کی اور کی نہیں، اب میں خود جاتا ہوں۔ حضرت عباس میدان میں جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حضرت سکینہ چمٹ کے اپنے چاچا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے چاچا، پیاس کی شدت ہے، میں باپ سے تو پانی نہیں مانگ سکتی، ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، خوف آتا ہے، اے چاچا ذرا چند قطرے اس مشق کے اندر لے آئے، اس کے اندر چند قطرے پانی لے آئے، میری پیاس بجھ جائے گی، اور یہ چھوٹا سا میرا جو بھائی ہے اس کو بھی پانی مل جائے گا، اور آپ محنت کریں گے تو ضرور پانی مل جائے گا۔ یہ اپنی زبان کو نکال نکال کے دکھاتی ہیں، کون؟ حضرت سکینہ۔ یہ دیکھو میری زبان سوکھ چکی ہے، یہ دیکھو میرا بھائی کا حال کیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چھوٹی سی مشق کو، چھوٹے سے مشقیزہ کو اپنی بیٹی سے لیا اور میدان کارزار کی طرف جاتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑے کو ایڑیاں دی تو گھوڑا ایک دم رفتار باندھے ہوئے نہر فرات پر چلا جاتا ہے۔ جو نہر ہے وہاں وہ گھوڑا چلا جاتا ہے، سب کو چیرتا ہوا، کسی کو قتل کرتا ہوا، کسی کے بازو کو کاٹتا ہوا، کسی کے زخم کو چھلنی کرتا ہوا، نہر فرات پہ وہ گھوڑا پہنچ گیا۔ آپ نے، حضرت عباس نے اس مشق کے اندر پانی بھرا، پانی بھر لیا، اس کے اندر گھوڑے کی نکیل کو، مہار کو، لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ تاکہ یہ بھی پانی پیے۔ آپ نے بھی یہ سن رکھا مسجد میں تو میں نے کر رکھا، باقی یہاں مجھے کرنا ضروری ہے کہ میں کسی میں نہیں کیا کر رہے۔ تو گھوڑے کا جو مہار ڈھیلا چھوڑا تو گھوڑے نے پانی کی سطح آپ تک اپنا گھوڑے نے اپنا منہ ٹیک دیا، پھر اٹھا لیا، نہیں پیا۔ دیکھو یہ وہ گھر ہے کہ 3 دن بڑے بھی پیاسے ہیں، 3 دن سے بچے بھی پیاسے ہیں اور جانور بھی پیاسے ہیں، سب نے صبر کر کے کھایا، برابر کا صبر سب نے کیا ہے۔ یہ امام حضرت عباس علم بردار کا گھوڑا ہے، چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن یہ جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے، ادب بتایا ہے کہ جب تک مالک پانی نہ پی لے جب تک گھوڑا پانی نہیں پیتا۔ گھوڑا کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ نبی زادوں کے وہ گھوڑے ہیں، ایک بھی گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ حضرت امام عالی مقام کا بھی گھوڑا نہر فرات تک پہنچا، پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نہر میں سے اپنا ہاتھ میں چلو بھر لیا، پانی کا چلو بھر لیا، پانی کا چلو بھر لیا، اور وہاں کھڑے ہوئے اور جہاں تک لے آئے، کہاں تک؟ منہ تک لے آئے۔ ایک دم حضرت سکینہ کی پیاسی لکڑی بنی ہوئی زبان یاد آ جاتی ہے، مظلوم علی اصغر کا سوکھا ہوا حلق یاد آ جاتا ہے، حضرت عباس کو حضرت علی اکبر کی 18 سال کی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ اے عباس، یہ پانی تیرے جوان علی اکبر نے نہیں پیا، یہ پانی قاسم نے نہیں پیا، یہ پانی علی اصغر نے نہیں پیا، یہ پانی
सकीना ने नहीं पिया, ये पानी बहन ज़ैनब ने नहीं पिया, ये पानी इमाम अली मकाम ने नहीं पिया। ए अब्बास, तू कैसे पानी पी सकता है, तू कैसे पानी पी सकता है? आपने वो चुल्लू भरा हुआ पानी नहर फुरात को वापस कर दिया, नहर फुरात को वापस कर दिया। और इस तरह कह के वापस किया था, इस तरह कह के वापस किया था। आला हजरत के छोटे भाई हजरत हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, खाक हो जा खाक बनकर खाक में मिल जा फुरात, खाक हो जा खाक बनकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख ले सूखी ज़बाने अहले बैत। ऐ नहर फुरात, तूने अहले बैत मतलब नबी के घर वालों की सूखी ज़बानें देखी हैं। ए नहर फुरात, तू खाक हो जा मतलब मिट्टी हो जा, सूख जा बदवाली। और पानी फेंक दिया। अब चलते हैं मैदाने कारजार से, नहर इधर है। अब जो चलते हैं घोड़े को रेस देते हैं, घोड़ा चलता आ रहा है। जालिमों ने चारों तरफ से हजरत अब्बास को घेरना शुरू कर दिया। एक तीर इधर से आता है, एक तीर इधर से आता है। हजरत अब्बास तलवार चला रहे होते हैं। एक हाथ में मश्क है और एक हाथ में तलवार है। इधर से तीर आते हैं, इधर से तलवार का हमला होता। आप बारहा हमला भी कर रहे होते हैं और वार भी कर रहे होते हैं। और हाथ में उस पानी के मशकीज़े को, जो बड़ी होती है वो मश्क होती है, जो छोटा होता है ना मतलब छागड़ के बराबर होती है, जो उसको मशकीज़ा बोलते हैं उर्दू में। तो एक हाथ में वो है, एक हाथ में तलवार है और लड़ते भी जा रहे हैं, रास्ते को भी तय कर रहे हैं। अमर इब्न साद ने कहा, जो कमांडर था, जो सिपाही सालार था, उसने कहा ये तो बात गलत हो जाएगी, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी कि ये अगर अब्बास पानी ले जाने में कामयाब हो गया, हुसैन भी पानी पिएगा, अब्बास भी पानी पिएगा, और अगर इन्होंने पानी पी लिया तो कितने यजीदियों को ये मारेंगे। तो लिहाजा सारे के सारे मिलके हमला कर दो और ये पानी खेमे तक ना पहुंच पाए। अल्लाह अकबर। एक जालिम मलऊन ने हजरत अब्बास के पीछे से वार किया तो आपका एक बाजू कट गया, एक हाथ कट गया, वो मशकीज़ा एक हाथ में रह गया। फिर पीछे से दूसरा वार हुआ। आपको जब इल्म हुआ कि इससे भी वार हो रहा है तो आपने वो मशकीज़ा दांतों में दबा लिया। दूसरा हाथ भी कट गया। और वादा किससे करके चले थे? हजरत सकीना से वादा करके चले कि मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बाजू भी कट गए, दांतों के अंदर वो मश्क दबी हुई है। तो जालिमों ने ऐसा वार किया, ऐसे तीर फेंके कि वो मश्क फट गई और पानी नीचे करबला के मैदान में बिखर गया। मंजूर तो यही था कि फातिमा के लाल पानी ना पिए। अल्लाह की बारगाह में प्यासे ही रहकर इम्तिहान देना चाह रहे और इम्तिहान दिया। प्यासे ही रहकर नाना की बारगाह में वो जाएंगे कल क़यामत के दिन। वो सारा का सारा पानी मैदान करबला में बिखर गया। और फिर इतने तीर आए कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं, मतलब आप गिर जाते हैं और आवाज देते हैं अपने भाई को, ए इमाम, ए हुसैन मेरी मदद करो, ए हुसैन मेरी मदद करो। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को भी देखा, अपने भतीजे को भी देखा और अपने भाई को भी देखा। कैसा दिल था उनका, कैसा सब्र था उनका, कैसी इस्तकामत थी उनकी। मेरे दोस्तों, हजरत अब्बास के ताल्लुक से जब यजीदी फौज ने ऐलान किया है, हुसैन अपने भाई के लाशे को भी उठा लो, अपने भाई की लाश को भी उठा लो। हजरत इमाम हुसैन जाते हैं, हजरत अब्बास का
چہرہ حضرت عباس کا سر مبارک اپنی سانوں سے رکھتے ہیں اور گرد صاف کرتے ہیں، ریت صاف کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بھائی ابھی تو مجھے تم سے بہت باتیں کرنی تھی، ابھی تو بہت باتیں کرنی تھی اور تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں عباس تو میری کمر کی ہڈی تھی، اے عباس تو میرا دایاں بازو تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا حسین تیری کمر ٹوٹ چکی ہے، حسین تیرا بازو کٹ چکا ہے، تیرا بھائی دنیا سے جا چکا ہے، اب میدان کربلا کے اندر نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے اتنا ضرور کہا تھا حضرت امام حسین سے، اے حسین سکینہ سے میری طرف سے جا کر کے معافی طلب کر لینا کہ چاچا تمہیں پانی نہ لا سکا، میدان محشر میں البتہ تمہیں ضرور پانی پلائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی عاشق نے پھر شعر کہے ہیں پکارے عباس، یہ جب کی بات ہے جب چلے تھے مشق کو لے کے، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ حضرت عباس کی شہادت پا جاتے ہیں، اب میدان میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں خود میدان میں جانا، آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں خود جائے۔ حضرت امام عالی مقام نے چاروں طرف دیکھا اب تو کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پہ کون جائے گا، اور یزیدی آواز دے رہے ہیں اے حسین اب تیرا کوئی جوان باقی نہیں ہے، جلدی آ جاؤ، وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو غنیمت سمجھو۔ آپ نے اپنے خیمے کی طرف دیکھا، آپ نے میدان کی طرف دیکھا، گھوڑے کو حکم فرمایا کہ گھوڑا میدان کی طرف چل۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے ایک دبی ہوئی چیخ سنائی پڑتی ہے، آواز سنائی پڑتی ہے خیمے کے اندر سے، اور وہ آواز کن کی تھی؟ کس کی آواز تھی؟ وہ حضرت شہربانو حضرت امام حسین کی بیوی کی آواز تھی، اور کہا اے امام تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اب نئے امتحان دے کر کے اور ہمارے سارے چین کو اجاڑ کے آپ جا رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اندر جو گھر والے ہیں ان کو تسلی تو دے لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا اور آپ کی پاک مطہر طاہرہ
عابدہ زاہدہ عاتقہ بیوی نے پکارا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہمیں تسلی تو دیتے جائیں۔ اللہ اکبر، آپ ٹھہر جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ خیمے کے اندر الگ قیامت بنی ہوئی ہے، خیمے کے اندر الگ ہی بات پیدا ہوئی ہے، خیمے کے اندر الگ ہی منظر ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہیں، ادھر حضرت ام رباب بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، کہیں حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، کہیں عابد بیمار بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ میرے دوستو، کیا عالم ہوگا، کیا وقت ہوگا، کیا گھڑی ہوگی، کیسا عالم تھا امام عالی مقام نے اس وقت دیکھا۔ حضرت شہربانوں کے ہاتھ میں ایک ننھا سا، ایک منا سا، ایک چھوٹا سا، ایک پیارا سا بچہ ہے، اور اس کو لے کر کے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں گود میں رکھ دیتی ہیں۔ آپ نے اس کو گلے سے لگایا، جب چہرہ دیکھا، زبان بھی نہیں ہلتی اس کی، آنکھوں کی رونقیں بھی بدل چکی ہیں، اس کی چہرہ بھی زرد ہو چکا ہے، پیلا ہو چکا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، نہ ہاتھ ہلاتا ہے، نہ پیر ہلاتا ہے، روتا بھی ہے تو آواز باہر کو نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، جو جوان 3 دن تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، نبی کے 6 مہینے کے بچے بھی بڑوں کے مقابلے میں صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ہے نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں جوان پیاسے ہیں وہاں یہ 6 مہینہ کا بھی پیاسا ہے، جہاں جوان پیاسے ہیں یہاں لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی پیاسی ہیں، جہاں جوان پیاسے ہیں وہاں عورتیں بھی پیاسی ہیں۔ برابر کا امتحان، جانوروں کے بھی برابر کے امتحان۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا کو چھوٹی قیامت تسلیم کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت شہربانوں نے کہا، اے امام علی مقام، میرے جوان علی اکبر نے پانی نہیں پیا، قاسم نے پانی نہیں پیا، عباس بھی پیاسے چلے گئے، اون و محمد بھی پیاسے چلے گئے، یہ 6 مہینہ کا بچہ ہے، اس کا تڑپنا کسی عورت سے نہیں دیکھا جاتا، اس کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا، اس کی سسکیاں بندھی ہوئی ہیں یہ نہیں دیکھی جاتی، اور اس کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، اور اس کی آنکھوں کی رانائی، آنکھوں کی رنگت نہیں دیکھی جاتی۔ اے امام، اس کو ذرا قوم اشقیاء کے سامنے لے جاؤ، فوج یزید کے سامنے لے جاؤ، ہو سکتا ہے تو ان کو ترس آ جائے، اگر وہ پانی تمہارے ہاتھ سے نہ دیں، ذرا ان سے یہ کہہ دینا کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے چند قطرے اس بچے کے حلق میں ٹپکا دو، میرے ہاتھ میں بھی پانی نہ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریکہ حیات، میں نے تو اب تک غریبوں کو، فقیروں کو، مانگنے والوں کو، سائلوں کو اپنے ہاتھ سے بانٹا ہے، بھیک دی ہیں، لیکن مانگنا نہیں سیکھا۔ میں نے آج تک مانگا ہی نہیں ہے، آج تک میں نے بھیک ہی نہیں مانگی ہے، مجھ سے سوال کرنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، میں کس عالم سے، کس زبان سے ان کے سامنے جا کر کے بھیک مانگوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کھڑی ہو جاتی ہیں، جو بہن ہے، عرض کرتی ہے، اے بھائی، آپ سچ فرما رہے ہو، ہمارے گھر سے آج تک کوئی سائل مطلب مانگنے والا خالی نہیں لوٹا، سب کو بھیک دی ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، وہ گھرانہ تمہارا ہی ہے، اے حسین، وہ گھرانہ تمہارا ہی ہے۔ آج کوئی دوسرا سائل تیرے دربار میں نہیں آیا ہے،
کوئی دوسرا مانگنے والا تیرے دربار میں نہیں آیا ہے، بلکہ آج سوالی بن کر، بلکہ آج ایک مانگنے والی بن کر، بلکہ ایک بھیک مانگنے والی بن کر تیرے دربار میں اور تیری جھولی میں اور تیرے دامن سے بھیک مانگنے کے لیے تیری بہن کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کرتی ہے، اے بھائی کیا اپنی بہن کے سوال کو پورا نہ کرو گے؟ کیا اپنی بہن کے لیے بھیک نہ دو گے؟ کیا اپنی بہن کا وعدہ پورا نہ کرو گے؟ کیا اپنی بہن کو ترستا ہوا آپ میدان کو چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت زینب اس بات کو کر رہی تھی تو حضرت امام عالی مقام کے دل پہ کیا بیت رہی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب، بھائیوں پر بہنوں کا ہمیشہ حق رہتا ہے اور ہر وقت حق رہتا ہے، لیکن آج میری بہن جو حسین سے مانگنا چاہتی ہے، آج بھی حسین اپنی بہن کے سوال کو پورا فرمائے گا، آج بھی حسین اپنی بہن کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ اے میری بہن بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت زینب نے کہا، میں اس بچے کے لیے پانی مانگنا چاہتی ہوں، میں اس بچے کی پیاس کو بجھانا چاہتی ہوں، میں اس بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کا ڈلوانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ ادھر سے چلو، ادھر سے چلو۔ سوال کس چیز کا تھا؟ پانی کا۔ پانی تو کسی کے لیے تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن، میں کس حالت سے لے کر کے اپنے بیٹے کو جاؤں؟ کیسے لے کر کے جاؤں؟ میں کیسے سوال کروں؟ اللہ اکبر۔ آپ کی بہن بے ہوش ہو جاتی اتنا کہنے کے بعد۔ حضرت فضہ آپ کی جو لونڈی ہے، حضرت فضہ جو آپ کی ایک کنیز ہے، ان کا نام ہے، اور حضرت سکینہ، یہ دونوں کو دونوں حضرت امام عالی مقام کو جھنجھوڑتی ہیں۔ حضرت فضہ کہتی ہے، اے امام عالی مقام، ذرا تمام خواتین کی تمنا ہے، آپ ذرا لے جا کر کے تو دیکھیں، آپ ان کے سامنے جا کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ترس آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کو رحم آ جائے۔ ہر ایک کافروں کو بھی بچوں پہ ترس آ جاتا ہے، ظالموں کو بھی بچوں پر ترس آ جاتا ہے، اور جو دیندار نہیں ہے وہ بھی بچوں پر ترس کھا جاتے ہیں۔ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذرا ان کے سامنے اس بچے کو لے جا کر کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں باتیں بنا رہی ہیں، لیکن حضرت امام سب کے سوالوں کو سن رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے پاس سوال بہت ہیں، لیکن جواب وہی ہے کہ میں کیسے جا کر کے ان سے بھیک مانگوں۔ حضرت سکینہ جو آپ کی بیٹی ہے اور منہ زرد ہوا پڑا ہے، خون میں پورا منہ سنا ہوا ہے، کیوں کہ اپنے بھائی علی اکبر کے لاشے سے چمٹ کر جو آپ روئی ہیں تو وہ سارا منہ رنگین ہو چکا تھا۔ جو آپ کے آنسو جاتے ہیں تو خون بن کر، وہ خون بھر کر ان کے رخساروں سے نیچے بہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ رو کر کے عرض کرتی ہیں، اے ابا، تیری سکینہ اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی، کبھی تم سمجھو کہ اپنے لیے پانی مانگ رہی ہے؟ یہ دیکھو میرے ہونٹوں کو، یہ دیکھو میری زبان کو، میں آپ سے پانی کی شکایت نہیں کر رہی، میں آپ سے پانی کی شکایت نہیں کر رہی، نہ پانی کا شکوہ کر رہی ہوں۔ میری پیاس سکینہ کیا پانی پیے گی؟ سکینہ کو پیاس تو ہے لیکن پانی نہیں پیے گی۔ جس کا جواد بھائی پیاسا کربلا سے چلا جائے اور جس کا قاسم پیاسا کربلا سے پیاسا چلا جائے اور جس کا چاچا عباس پیاسا اس میدان سے دنیا سے الوداع کہہ کر کے چلا جائے، کیا ان کی بھتیجی، کیا ان کی بہن پھر بھی پانی پی سکتی ہے؟ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گی، صرف اور صرف اے بابا، جو پھوپھی نے کہا ہے، پھوپھی نے سچ کہا ہے، جو ماں نے کہا ہے وہ درست فرمایا ہے، جو فضہ کہہ رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہی ہیں، اور میں بھی آپ کو واسطہ دیتی ہوں۔ آپ کو میری دادی حضرت فاطمۃ الزہرا کی ردائے تطہیر کا چادر کا واسطہ ہے، میرے بھائی کو دے جا کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اپنے تمام خواتین سے، ارشاد فرماتے ہیں، ادنا سے سخی مانگے، ادنا سے سخی مانگے، یہ دستور نہیں ہے، چھوٹے سے بڑا مانگے، یہ دستور نہیں
کبھی بادشاہ نے رعایا سے مانگا ہے؟ کیا ادنا نے سخی سے مانگا ہے؟ کیا بڑے نے چھوٹے سے مانگا ہے؟ یہ دستور نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو میں جا رہا ہوں، تم کہتی ہو تو میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مئی جون کا مہینہ، تپش تیز ہوتی جا رہی ہے، ہوا بارہا چلتی جا رہی ہے، مطلب جھگڑ پوری طریقے سے آگ و تاب کے ساتھ جاری ہے، ساری ہے۔ پیاس نے دونوں باپ بیٹوں کو نڈھال کر دیا ہے۔ ریت پہ جھونکے آتے ہیں تو حضرت علی اصغر کے چہرے کو لپٹتے ہوئے آنکھوں میں دھول جم جاتی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی آنکھوں کو اپنے دامن سے صاف کرتے کرتے، میں حضرت امام حسین کی ہمت نہیں ہے کہ کس طرح سے میں اس قوم کے سامنے جاؤں، کس طرح سے، کس بہانے سے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگوں۔ روایتوں میں تذکرہ آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین اپنے اس 6 ماہ کے لاڈلے کو اس یزید کی فوج کے سامنے لے کر گئے تو حوران جنت اپنے دانتوں میں اپنی انگلیوں کو دبا کر یہ انتظار کر رہی ہے، آج رسول اللہ کا بیٹا کس طرح مانگتا ہے، آج رسول اللہ کا بیٹا کس طرح سے سوال کرتا ہے، آج سائل بن کر یزیدی فوج کے سامنے اپنے بچے کے لیے چند قطرے پانی کی کس طرح بھیک مانگتا ہے۔ فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، رب کی قدرت بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ آج امام علی مقام کس حالت سے اور کس زبان سے اپنے بیٹے کے لیے پانی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کے رخسار کو، چہرے کو صاف کرتے کرتے اس فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان بند ہے۔ اتنے میں عمر ابن سعد کی طرف سے آواز آتی ہے، اے امام علی مقام، اب جوان ختم ہو گئے، اب بچوں کے بہانے سے آ کر کے ہمیں دکھا رہے ہو، اگر لڑنا بس کی نہیں ہے، اگر لڑنا بس کی نہیں ہے، جنگ کرنا بس کی نہیں ہے، جان پیاری ہے تو ابھی بھی وقت ہے یزید کی بیعت کر لو، ابھی بھی وقت ہے ابن زیاد کی اطاعت کر لو۔ اس طرح سے ان لوگوں نے حضرت امام کو تانا مارنے شروع کیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو میں نے تمہارا بگاڑا ہے، عباس نے بگاڑا ہوگا، اکبر نے بگاڑا ہوگا، علی اکبر نے بگاڑا ہوگا، قاسم نے بگاڑا ہوگا، سب نے بگاڑا ہوگا، لیکن 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، اس کی اور تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چند قطرے، چند گھونٹ پانی، یہ تو گھونٹ بھی نہیں بلکہ کچھ قطرے پانی کا مانگتا ہے۔ اس کی زبان دیکھو، زبان سوکھ چکی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بدل چکی ہیں، اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی ہے، اس کے اوپر زردی چھا گئی ہے اور یہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے۔ میں تم سے چند قطرے، یہ کہتا ہوں چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں اپنے ہاتھ سے ہی ٹپکا دو۔ اگر تم نے میرے بیٹے کو آج یہ نہر فرات کا پانی دے دیا تو میدان محشر میں تمہیں اپنے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ظالموں، ذرا بچوں پر تو غیر مسلم کی ترس کھا جاتے ہیں، بچوں پر تو جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ترس کھا جاتے ہیں، تم تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے نانا کے دین پر ہو، تم تو مسلمان ہو، بچے پر بھی ترس نہیں کھا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے حسین، تمہارے ساتھ بچے بہت ہیں، تم ایک ایک کر کے بچوں کو لاتے رہو گے، ایک ایک کر کے بچے کے بہانے سے پانی پیتے رہو گے اور اپنی پیاس بجھاتے رہو گے۔ اے حسین، یہ تمہارا خواب ہے، تمہاری یہ ایک سوچ ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ تمہاری سوچ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ظالم و ملعون نے تیر چلایا، مطلب کمان میں تیر چڑھایا، وہ تیر وہ تھا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ جو زیادہ خطرناک تیر ہوتے تھے ان کو مطلب ایک بھٹی کے اندر، ایک بڑے کڑاہے کے اندر زہر کھولتا ہوا اور اس کے اندر ان تیروں کو ڈالا جاتا تھا، ان تیروں کو
اس زہر کے اندر کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، ان تمام تیروں کی نس نس میں زہر پیوست ہو جایا کرتا تھا۔ اگر وہ آدمی مطلب تیر لگا اور کھینچ لیا جاتا ہے، اس سے کوئی آدمی مر بھی جاتا ہے، باقی تو سارے بچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن زہر میں بجھا ہوا تیر جب آدمی کے بدن میں چلا جائے، جب زہر میں بجھا ہوا تیر آدمی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ زہر پورے آدمی کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام کے 6 مہینے کے بچے کے حصے میں زہر میں بجھا ہوا وہ تیر آیا، اللہ اکبر، ایسا تیر نہیں تھا، بہت بھاری تیر تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو اس کم وقت ملعون نے وہ تیر چلایا حضرت علی اصغر کے حلق میں، علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا، چیرتا ہوا، کاٹتا ہوا حضرت امام عالی مقام کے بازو میں رک جاتا ہے، ہڈی پہ رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا منظر تھا وہ، اندر سے نکل کر ایسے آپ کے بازو میں وہ تیر لگ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس تیر کو کھینچا جائے، حضرت امام عالی مقام نے اس تیر کے فل کو جو کھینچا، اپنے بازو سے بھی خون نکل رہا ہے اور گردن میں سے بھی خون کا فوارہ باہر آیا۔ امام عالی مقام کے چہرے پر حضرت علی اصغر کی وہ بوندیں پڑتی ہیں، آپ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور جو ہی تیر آپ کھینچتے ہیں تو ہلکی سی ایک ہچکی آتی ہے، اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، ہلکی سی ہچکی بندتی ہے اور وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے یہ وہاں جا کر کے ان لوگوں سے کہا، دیکھ لو ظالموں حال اصغر، پیاس سے ہے زباں اس کی بار، دیکھ لو ظالموں حال اصغر، پیاس سے ہے زباں اس کی بار، ننھے اصغر کو پانی پلا دو، آپ نے یہ کہا اشقیاء سے، ظالموں نے نہ پانی پلایا، ظالموں نے نہ پانی پلایا، بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، ننھا اصغر پیاسا بھی لگتا، چل دیا خلد کو کربلا سے، ننھا اصغر پیاسا بھی لگتا، چل دیا خلد کو کربلا سے، غم نہیں جان جائے تو جائے، دین پر آنچ آنے نہ پائے، غم نہیں جان جائے تو جائے، دین پر آنچ آنے نہ پائے، انتخاب قدیر یہ ہم کو مل گیا یہ سبق کربلا سے، انتخاب قدیر یہ ہم کو مل گیا یہ سبق کربلا سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام عالی مقام کے 6 مہینے کے بچے بھی جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور کسی نے محبت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، جس کی ماں کربلا میں ستائی گئی، جس کی چھوٹی
मासूम असगर पे लाखों सलाम। आप अपने मजलूम बेटे को खैमे की तरफ लाते हैं, इधर बाहर फिजा खड़ी हुई देख रही होती है और अर्ज करती है, ए इमाम, अब ये बच्चा प्यास की शिद्दत से बेताब नहीं होगा। अब अली असगर ने पानी पी लिया है, अब ये चैन की नींद सो रहा है। हम इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे हैं और खैमे के अंदर अपनी गोद में उस बच्चे को ले जाते हैं। इतने में बाहों को फैलाए हुए हजरत सकीना खड़ी होती है और कहती है, बाबा मेरे भाई को मुझे दे दो। हजरत अली असगर को हजरत सकीना की गोद में देते हुए आप इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना, अब ये तुम्हारा भाई चीखेगा भी नहीं, चिल्लाएगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं, तड़पेगा भी नहीं। अब ये अपने नाना के हौज से पानी पी रहा है और अब ये नहरे फुरात का पानी का प्यासा नहीं है, बल्कि हौज़े कौसर के पानी से इसने रोजा इफ्तार कर लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब सबने देखा इन जालिमों ने तो 6 महीने के बच्चे को भी ना छोड़ा। आपने इरशाद फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने सवाल किया था, मैंने पूरा कर दिया। ए शहरबानो, तुमने सवाल किया था, मैंने पूरा कर दिया। ए बेटी सकीना, तुमने सवाल किया था ना, मैंने। वो मुसलमान थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे थे, अजान भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुसलमान का एक ही काम नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवान बेटे को यजीद ने पानी नहीं दिया, अली अकबर को पानी नहीं मिला, 6 महीने के बेटे को पानी नहीं मिला, औरतों को पानी नहीं मिला। जब जंगें होती हैं, जंगों के अंदर औरतों को छूट होती है और बच्चों को छूट होती है। जंगों में औरतों पर और बच्चों पर कोई सजाएं नहीं होती है, लेकिन इन जालिमों ने सब पर पानी बंद कर दिया। इन जालिमों ने औरतों पर भी पानी बंद कर दिया, इन जालिमों ने बच्चियों पर भी पानी बंद कर दिया, इन जालिमों ने जानवरों पर भी पानी बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से जवान बेटा भी छिन चुका है। हजरत इमाम आली मकाम का भतीजा भी बिछड़ चुका है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई भी बिछड़ चुका है। अलगरज मैदान करबला के अंदर एक 6 महीना का बच्चा था, वो भी जामे शहादत नोश कर चुका है, वो भी जामे शहादत नोश कर चुका है। जख्मी जिगर लईनों ने, जख्मी जिगर लईनों ने तोड़ा हुसैन का, जख्मी जिगर लईनों ने तोड़ा हुसैन का, और बच्चा भी शेर ख्वार ना छोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शेर ख्वार ना छोड़ा हुसैन का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे का हालात देख रहे हैं और घर वाली औरतों का हाल देखकर वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हजरत मजलूम अली असगर की फूफी और माँ हजरत शहरबानो अर्ज करती है, इमाम, इनके लिए कब्र खोदो और इनको दफना दो। छोटे से 6 महीने के की कितनी लंबाई होती, आपने उसको भी कब्र खोदी, बाप ने उसको भी कब्र खोदी मैदान करबला के अंदर। कभी तपते हुई रेत को अपने हाथ से हटाते हैं तो कभी तलवार की नोक से हटाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दिल ही दिल में अली असगर से मुखातिब होकर के इरशाद फरमाते हैं, डर कर के ना रोना अली
असगर, और हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं अली असगर। आपने अपने बेटे को कब्र के हवाले किया और जमीन को मुखातिब करते हुए कहा, ए जमीन करबला इनका एहसान भूल। करबला वो जगह जहाँ कोई जाना पसंद नहीं कर सकता, मतलब उस सब जगह का नाम करबला होता है। मतलब अगर इसको बहुवचन में इस्तेमाल करें और मर्दों के हिसाब में इस्तेमाल करें तो इसको समझो कि कूद, औरतों में इस्तेमाल करो तो बांझ, ये मतलब होता है। रंज भला कोई खूबी ही नहीं, कोई जाता ही नहीं था वहां, डरते थे, औलाद आदम डरती थी वहां जाने से। लेकिन यहाँ ये करबला वाले आपने इरशाद फरमाया, ए ज़मीं करबला इनका एहसान भूल, और तुझ पे महके हुए है मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ए ज़मीं करबला तेरे पास आज तक कोई आदमी नहीं आता था, लेकिन फातिमा के लाल, फातिमा के खून जब तेरे अंदर दफन हो चुके तो तेरी अजमत को भी सलाम पढ़ा जाएगा, तुझे भी याद किया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन का जब से वहां गुजर हुआ, जब से हजरत इमाम हुसैन के बच्चों ने शहादत पाई, जब से हजरत इमाम आली मकाम वहां शहीद हुए, आज करबला को करबलाए मुअल्ला कहा जाता है। आज करबला की किस्मत पे भी सलाम पेश किया जाता है। दूर दूर से लोग रोज़ा-ए हुसैन, दरबार हुसैन को देखने के लिए आते हैं। तभी आपने फरमाया, ए ज़मीं करबला इनका एहसान भूल, तुझ पे महके हुए मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आप अपने बेटे को दफन करके फारिग ही होते हैं कि मदीना मुअल्ला से, मदीना शरीफ से एक गर्द सी उड़ाई, गर्द सी दिखाई पड़ती है, एक हवा का सा झोंका दिखाई पड़ता है, इसके अंदर से एक ना का सवार निकलता। ना का मतलब क्या? ऊंटनी पर बैठा हुआ सवार, ऊंट पर बैठा, ना का ऊंट को बोलते हैं। तो उस पर एक सवार बैठा हुआ निकलता है और आपसे सलाम अर्ज करता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने वालेकुम अस्सलाम इरशाद फरमाया, ए भाई क्या काम है? अगर कोई जरूरी बात हो तो बताओ। ना तो दुश्मन हमें पुकार रहे हैं, दुश्मन हमें याद कर रहे हैं, और हमें जाने तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। आप खैमे की तरफ जा रहे हैं कि अपनी तैयारी करें मैदान में जाने की। इतने में वो आदमी कहता है, इमाम आली मकाम, मैं मदीना से आया हूँ और आपकी बेटी का कासिद हूँ, तेरी बेटी का भेजा हुआ हूँ। आपको याद है जिसको बीमारी के आलम में, क्या नाम है, सुगरा, जिसको आप बीमारी के आलम में छोड़ के आए थे, उन्हीं का मैं कासिद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। आप रुक जाते हैं, तुम मेरी बेटी के कासिद हो, उन्होंने भेजा है, और आपके नाम से एक चिट्ठी लाया हूँ, एक खत लाया हूँ। आपने इरशाद फरमाया, तो मेरी बेटी के हालात कैसे हैं, मेरी बेटी क्या कर रही है? तो वो कासिद कहता है, मतलब डाकिया, वो खत लाने वाला कहता है, वो कासिद कहता है कि हुजूर जब आप मक्के से चले थे तो मैं भी मक्के के अंदर हज कर रहा था। मैं हज करने के बाद जब मदीना तैयबा, मदीना मुनव्वरा गया और दरबार रसूल की हाजिरी के लिए गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि रोज़ा रसूल पर सुबह के वक्त में एक 9-10 साल की बच्ची चीखो पुकार करती है और रोती है, और लोग आते हैं, उसकी चीखो पुकार को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और चले जाते हैं। वो सुबह दरबार रसूल में सलाम पेश करती है और फिर रोती है, फिर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में चली जाती है।
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر جا کر کے آپ کو دعا کرتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے۔ اور میں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس بچی سے بات تو پوچھ لیتے ہیں، سوال تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن پورا نہیں کرتے، میرے دل میں خیال آیا ذرا اس بچی سے پوچھا جائے تم کون ہو، کیا بات ہے، کس پریشانی نے ستایا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بیٹی کیا غم ہے، کیا فکر ہے، کس چیز نے رلایا ہے، کیا پریشانی ہے۔ وہ بچی جواب دیتی ہے، اے چچا جان، میرے باپ حسین، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے باپ حسین نے مجھ سے بچھڑے ہوئے 6 مہینہ کا عرصہ ہو گیا، 6 مہینہ کا وقت گزر گیا، میں بیمار تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ میرا باپ نے مدینہ چھوڑا، مکے میں رہنے لگے، اور مکے سے بھی وہ کوفہ عراق چلے گئے، نہ ان کا کوئی خط آتا ہے، نہ ان کی کوئی خبر آتی ہے، اور نہ ان کا کوئی پیغام آتا ہے۔ میں پریشان ہوں کہ میرے باپ کی اب نہ کوئی چٹھی آتی ہے، نہ کوئی خط آتا ہے، نہ کوئی دعا سلام آتا ہے، میرے باپ کا پیغام مجھ تک نہیں آتا ہے، میں پریشان ہوں، ذرا میرے باپ کی کوئی مجھے خبر لا کر کے دیکھ لو کس حالت میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتی ہوں بچی ہیں، وہ کہتی ہے چاچا میرے باپ سچ بولتے ہیں، میرے باپ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں، میرا گھر کا ہر فرد اپنے وعدے کا پکا ہے، سچا ہے۔ میرے جوان بھائی نے، علی اکبر نے یہ وعدہ کیا تھا، اے میری بہن سغرا، جب تو ٹھیک ہو جائے گی، جب تو صحیح سلامت ہو جائے گی تو تیرا علی اکبر، تیرا بھائی آ کر کے تمہیں خود لے جائے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی سغرا، اے میری بیٹی سغرا، جب تو ٹھیک ہو جائے گی تو تیرا بھائی تجھے خود آ کے لے جائے گا۔ لیکن آج ان کے وعدے کہاں چلے گئے؟ آج بھائی کا وعدہ کہاں چلا گیا؟ آج باپ کی باتیں کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باتیں انہوں نے بتائی، انہوں نے خط لکھا، اور یہ خط آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کمرے کے سامنے، ایک حجرہ کے سامنے وہ چھوٹی سی بچی لے کر کے چلی گئی، جس کو حجرہ بطول، جس کو حجرہ زہرا، 2-3 کپڑے کی پوٹلیاں لاتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سے ننھے سے کپڑے سلے ہوئے ہیں، نئے کپڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر آدمی کہتا ہے، اے امام، آپ کی بیٹی نے ایک تسبیح، آپ کی بیٹی نے ایک مصلی، آپ کی بیٹی نے 2 چادریں اور 1 دوپٹہ میرے حوالے کیا، اور کہا، اے میرے چاچا جان، یہ خط اور یہ پوٹلی، اس میں میرے بھائی کے، میں نے اپنے بھائی کے لیے کپڑے رکھے ہیں سلے ہوئے، ان کپڑوں کو اور اس خط کو میرے باپ کے پاس پہنچا دے۔ میرے پاس یہی ہے، مصلی، تسبیح، جانماز، لوٹا، یہ ساری کی ساری چیز اس آدمی کو دی اس نے کہ اے چاچا ان کو لے جاؤ۔ وہ آدمی لینے سے انکار کر دیتا، وہ آدمی خود بیان کر رہا ہے، میں نے وہ کچھ نہیں لیا، وہ ساری چیزیں نہیں لی، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اے بیٹی تم ان کو رکھو۔ وہ بیٹی اور روتی ہے اور چیختی ہے، اے چاچا یہ دیکھنے میں تھوڑے ہیں، یہ دیکھنے میں تھوڑے ہیں، اور تھوڑے کی وجہ سے تم نہیں لے رہے ہو، لیکن تھوڑے تو ضرور ہیں، لیکن بہت قیمتی ہیں، یہ بہت متبرک چیز ہے۔ وہ بچی رو کر عرض کرتی ہے، یہ میری دادی حضرت فاطمہ الزہرا جس میں نماز پڑھا کرتی تھی، یہ انہی کا مصلی ہے۔ یہ جو لوٹا دیکھ رہے ہو، یہ لوٹا دیکھ رہے ہو، یہ میرے باپا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ تسبیح بھی انہی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر حضرت امام حسین نے اپنا گھر کربلا میں لٹایا ہے، یہاں بیٹی جو کچھ ہے قاصد کے حوالے کر رہی ہے، اس کو لے جاؤ، اور یہ میرے پاس ہے، ان سارے سامان کو لے جاؤ، اور میرا خط میرے باپ کے حوالے کر دینا، اور میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے امام، میں نے آپ کی بیٹی کی جب باتیں سنی تو مجھ سے رکا نہ گیا، مجھے رونا آ گیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے بابا مجھ سے خفا ہو گئے، میرے جوان میرے بھائی علی اکبر بھی اپنے وعدے میں پورا نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ قاصد ان باتوں کو سنا رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ قاصد ان باتوں کو بتا رہا ہے، اے امام، آپ کی بیٹی کی یہ بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس آدمی نے وہ خط دیا کہ یہ آپ کی بیٹی کا خط
میں سے खुरजी में से एक छोटी सी गठड़ी निकाली और दी कि इमाम आली मकाम ये भी आपकी बेटी ने दिया है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ही वो खोला, इतने इतने बड़े कुर्ते, इतने इतने बड़े टोपियां, कुर्ते, तरह तरह के कपड़े। आपने इरशाद फरमाए कपड़े किन के हैं। तो उस कासिद ने कहा कि उनका एक भाई था अली असगर, और जिसको वो झोला झुलाया करती थी, जिसको प्यार किया करती थी, उसके लिए कपड़े भेजे हैं सिल करके, उसके लिए कपड़े सिल करके भेजे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम ने जिस फर्जंद को अभी दफनाया है, जिसको अभी मिट्टी दी है और जिसको दफनाया है, उसके जोड़े सिलकर उसकी बहन उसको याद कर रही है। अल्लाह अकबर। आप रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेटी सुगरा मुझे माफ करना, ए मेरी बेटी सुगरा मुझे माफ करना। कौन कहते हैं? हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कपड़ों की गठड़ी, वो कपड़ों की पोटली ले करके मजलूम हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर रखी और इरशाद फरमाते हैं ए बेटा अली असगर, अपनी मजलूम बहन का ये हकीर नजराना कबूल कर ले, ये कपड़े तेरी बहन ने तुम्हारे लिए सिल के भेजे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब खत को खोल के देखा, खत में क्या लिखा हुआ था? खत में ताने थे। खत में क्या लिखा हुआ था? खत के अंदर खाली शिकायतें थी और उसमें लिखा हुआ था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अब्बा हुजूर, आपकी बीमार सुगरा अब दुरुस्त हो चुकी है, उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है। आप कहते थे ए सुगरा जब ठीक हो जाओ नाना जान के हुजूर में और नाना जान के रोज़ा अक़दस पर जाकर के हमारे लिए दुआएं करना, नाना जान के रोजे पर जाकर के हमारी तरफ से सलाम पेश करना। मैं डेली सुबह उठ करके नमाज़े फज्र अदा करती हूँ और नाना जान के रोज़े अक़दस पे जाकर के आप सभी की तरफ से सलामी पेश करती हूँ और सभी के लिए दुआ करती हूँ। माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार अक़दस पर भी जाके आपको याद करती हूँ और उसमें लिखा हुआ था कि बाबा क्या अपनी सुगरा से नाराज हो गए हो? क्या मैंने कौन सी ऐसी खता कर दी, कौन सी ऐसी गलती तेरी बेटी ने कर दी कि जिसकी बुनियाद पे अली असगर भी नाराज, अली अकबर भी नाराज, माँ शहर बानो की ज़ैनब भी नाराज, अब तो ओने मोहम्मद की तरफ से भी दुआ सलाम नहीं आता। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिस बुनियाद पर मेरे सारे घर वाले मुझसे रूठे हुए हैं? अल्लाह अकबर। उसमें लिखा हुआ था कि बाबा अली अकबर ने, मेरे भाई ने कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरे बगैर इजाजत के और मुझे खबर भी ना की हो उन्होंने शादी तो ना कर ली है, अली अकबर की शादी तो ना हो चुकी है। इस तरह की उसमें सब कुछ थे और उसमें लिखा हुआ था ए मेरे बाबा मुझे माफ करना। और कासिद के ताल्लुक से भी लिखा गया था। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं सच कहा मेरी बेटी ने। हजरत सुगरा ने फरमाया ए चाचा ये तो मैं दे रही हूँ, इनको ले जाओ। मेरे बाप बहुत बांटने वाले हैं, मेरे बाप बहुत सखी हैं, मेरे बाप सखी इब्ने सखी है। और जब तुम जाओगे और तुम तो उनकी बेटी का कासिद बन के जाओगे, तुम तो उनकी बेटी की खबर लेकर के जाओगे, वो तुम्हें इतना देंगे, वो तुम्हें इतना अता फरमाएंगे, वो तुम्हें इतना अता फरमाएंगे किसी ने तुम्हें दिया ना होगा, किसी ने तुम्हें दिया ना होगा। हजरत इमाम हुसैन उस कासिद से इरशाद फरमाते हैं मेरे भाई मेरी बेटी ने सच फरमाया है, मेरी बेटी ने हक फरमाया है, लेकिन आज मेरा सारा घर उजड़ चुका है, मेरी सारी बस्ती उजड़ चुकी है, मेरा सारा घर जल चुका है, मेरा सारा घर लुट चुका है, तबाह हो चुका है। अल्लाह अकबर। आप इरशाद फरमाते हैं हमारे पास अब दुनियावी माल मनाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अपने खेमों में जाकर के देखते हैं कुछ जो सामान था। ऐसे वक्त में भी अपनी बेटी के कासिद को खाली न भेजा। आपने फरमाया ए जवान हमारे पास ये है। आपने अपनी मुट्ठी में लेकर के जो दिया वो कासिद रोता है और अर्ज करता है या इब्ने रसूलुल्लाह ऐसे आलम में ऐसी परेशानी के आलम में मैं आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे सवाल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपकी
بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اس بچی کا جو پیغام تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیاوی مال تو ہم نہیں دے سکتے، دنیاوی مال ہمارے خیمہ کے اندر تو نہیں ہے، اتنا ضرور ہے تم میری بیٹی کے قاصد ہو، تم میری بیٹی کا پیغام لے کر کے مجھ تک آئے ہو۔ کل میدان محشر میں قیامت کے دن اپنے نانا جان اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور میں تیرے نام کی سفارش کروں گا، جہاں اور گنہگاروں کی بخشش کی جائے گی، وہیں پر میرے بیٹے کے قاصد، وہیں پر میرے بیٹے کے خط لانے والے کی بھی بخشش کی جائے گی۔